جو کسی نہ کسی طریقے سے دین اسلام پر حرف جیری کرتا ہے یا اشارتاً کنایتاً دین اسلام کو کہیں نہ کہیں ہمارے زوال کا باعث قرار دیتا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا اعلان کیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت غلبہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ فرمایا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی آؤ گے، یہ ممکن ہی نہیں اللہ کو ماننے والے ذلیل ہو جائیں، اللہ کو ماننے والے مغلوب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے باعث اللہ کے دین کو ماننے والے اور اس کے پیروکار ذلیل و خوار ہوں، رسوائی ان کا مقدر ٹھہرے، ذلت ان کا مقدر بن جائے، یہ ممکن ہے نہیں۔ لیکن آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ذلت رسوائی تو شاید مسلمانوں نے اپنا نام لکھ لیے، ہماری کوئی آواز نہیں، کوئی ہمیں پوچھتا تک نہیں، دنیا میں سربلندی کے ساتھ بات کرنے والا کوئی شخص مسلمان ہے۔ اسلامی ممالک کو دنیا میں کسی کام کا سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ میں نے تو خود کئی مسلمان اسکالرز کی زبان سے سنا ہے کہ پچھلی 2 صدیوں میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ گویا کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان کو اس دنیا کو ذلیل کرنے کے درپے ہے، مسلمان تو اس دنیا پر اقدام ہے، دھبا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مالی اعتبار سے دیکھ لیں تو بلا شبہ خصوصاً آج کل کے حالات ہمارے ملک پاکستان کے مختلف بحرانوں کا شکار ہے۔ مختلف طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ دبے ہوئے ہیں، ہم ذلیل لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ پھر ہمیں یہ قرآن بتلاتا ہے کہ عزت اللہ رب العزت نے ہمیں دینی ہے، غلبہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تضاد ہے، ہم اللہ کو ماننے والے دین اسلام کے پیروکار، اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو اس دنیا میں کوئی اور مسلمان ہے نہیں، ہم ہی مسلمان ہیں اور ہم ہی ذلیل ہو گئے۔ دنیا میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم پر، مغلوب ہے تو ہم، محکوم ہے تو ہم، وہ ڈانٹے چلاتے ہیں لوگ کن پر؟ ہم پر۔ اللہ اکبر، کیوں ایسا کیوں ہے؟ یا تو ہمارا دین جو ہم سے وعدہ کر رہا ہے عزت کا، جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے تم نے غالب آنا ہے، یا تو اس میں ہم شک کرنا شروع کر دیں، یا پھر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں۔ اور حقیقت یہی ہے، قرآن پاک نے صرف یہی 4-5 آیات نازل نہیں فرمائی کہ آپ لوگوں کو عزت ملے گی، آپ بھی غالب آئیں گے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ عزت ملنے کے اسباب کیا ہیں اور ذلت و خواری کن کے مقدر بنتی ہے۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا۔ جو شخص وہ اوصاف اپنے اندر پائے اور پھر وہ یہ سمجھے کہ مجھے عزت ملنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قرآن پر یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے واضح الفاظ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص ان اوصاف سے متصف ہوگا، جس بندے کے اندر یہ عمل پائے جائے گا، جو بندہ ان صفات کا متحمل ہوگا، وہ شخص دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا۔ دنیا میں بھی رسوائی اس کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی رسوائی۔ میں عقیدے کی بات نہیں کروں گا، میں صرف عمل کی بات کروں۔ سب سے پہلی چیز، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل نہ بنانا دنیا میں ذلت کا ایک بہت بڑا سبب، بہت بڑی وجہ۔ ذلیل ہو جاتے ہیں وہ لوگ دنیا میں،
اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتا. یہاں ایک سوال کا جواب میں آخر میں انشاءاللہ دوں گا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کافر لوگ ہیں، جو غیر مسلم ہیں، دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو عزت کیوں مل رہی ہے، وہ دنیا میں غالب کیوں ہے. انشاءاللہ اس بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں صرف مسلمانوں کی. ہم ذلیل کیوں ہیں؟ کیا قرآن پاک نے ہمیں یہ بتایا نہیں ہے کہ آپ کے اندر اگر یہ اوصاف پائے جائیں گے تو آپ ذلیل بن جائیں گے، آپ خوار ہو جائیں گے، رسوائی آپ کا مقدر بن جائے گی. سب سے پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ. اللہ تعالیٰ نے مجھے تلوار دے کر مبعوث فرمایا ہے یہاں تک کہ صرف ایک اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ اس کا کوئی بھی شریک نہ ہو. وجعل رزقی تحت ظل رمحی، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے تلے رکھا ہے. یہ بات انشاءاللہ پھر کبھی صحیح اس کی ہم تفصیل پھر بیان کریں. تیسری بات وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص بھی میرے حکم کی، میرے معاملے کی، میرے طریقے کی، میرے اسوے اور نمونے کی مخالفت کرے گا، اللہ نے اس پر ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے، ڈال دی ہے، وہ کبھی معزز ہو نہیں سکتا. جو شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعین کردہ طریقے بتلائے ہوئے راستے پر آپ کی اطاعت پر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو عزت سے نہیں نوازتا. اس کے مقدر میں ذلت اور خالی لکھ لی گئی. وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار مکہ کے بارے میں سورہ طٰہٰ کے آخر میں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ. اگر ہم ان کو اپنا پیغمبر بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ ہم سے کہتے کہ یا اللہ تو نے ہماری طرف ایک رسول کیوں نہیں بھیجا. کہ ہم اس کی پیروی کرتے، ہم اس کی پیروی کر کے، ہم اس کی اطاعت کر کے ذلت اور رسوائی سے بچ جاتے. تو نے ہمیں یہ ذلت اور اس رسوائی میں مبتلا کیوں کیا اپنا رسول بھیجنے سے پہلے. گویا کہ اللہ رب العزت کا جو رسول ہوتا ہے اس کی پیروی کرنے سے اللہ عزت سے نوازتا ہے، اور جو اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی پیروی نہیں کرتا اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. ایک بہت بڑا سبب ہے اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرنا. اب ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کہاں کہاں کرتے ہیں. نماز میں کرتے ہیں، صرف ہم رفع الیدین کرتے ہیں جی، ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، بس یہی تھا. نبی علیہ السلام نے صرف دنیا میں آگے صرف آپ علیہ السلام نے نماز پڑھنے سکھائی، آپ علیہ السلام نے کاروبار کرنا نہیں سکھایا، آپ علیہ السلام نے بولنے کا سلیقہ نہیں سکھایا، آپ علیہ السلام نے اپنی خوشی اور غمی کے جو رسومات ہیں وہ نہیں بتائے، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں کوئی تہذیب نہیں سکھائی، آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی ہمیں کلچر اور ثقافت نظر نہیں آتا. کیا نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی رہنے کا پورا طریقہ نہیں بتایا؟ کیا ہم اپنی پوری زندگی میں نبی علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی علیہ السلام کے امور کی، آپ کے احکامات کی مخالفت نہیں کرتے؟ اللہ انفرادی طور پر میں کسی پر بدگمانی نہیں کرتا، لیکن اجتماعی طور پر آپ غور کریں، کیونکہ یہ جو ذلت ہم پر مسلط ہو چکی ہے یہ اجتماعی طور پر ہم پر مسلط ہے. اور اجتماعی طور پر ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بحثیت قوم مسلمانوں کو دیکھا جائے تو اپنے پیغمبر کی اطاعت سے کوسوں دور ہے، کوسوں. ہمارا اجتماعی طور پر کوئی ایک بھی شعار ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہو، آپ جیسا ہو. ہمارے خارجہ پالیسیاں، داخلہ پالیسیاں، ہماری دفاعی پالیسیاں، ہماری معاشی پالیسیاں، ہماری سیاست، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، کچھ ایک سسٹم کو، ایک نظام
کو ہمارا اجتماعی طور پر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کے ساتھ نسبت ہے. کون سی چیز ہے بحیثیت قوم دیکھ لیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. کیا ہم نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہماری ثقافت صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے لکھی ہے؟ ہمارا تہذیب و تمدن، ہمارا طرز زندگی وہی ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے لکھی ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں، بلکہ اسلام سے پہلے اس بر صغیر پہ بسنے والے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کا جو کلچر، جو ثقافت، جو رہن سہن تھا، ہم کہتے ہیں یہ ہماری علاقائی ثقافت ہے. حالانکہ وہ اسلام کے خلاف نہیں ہوتے. ہم اسلام کو بناتے ہی نہیں. دعویٰ ہمارا بہت بڑا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتلایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو میرے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، جو میرے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا، جو میرے پیغمبر کی اتباع سے روگردانی کرتا ہے، اسے ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ اس پر فتنے، آزمائشیں، بحران، مختلف قسم کے عذاب سے آپ گھیریں گے. دردناک قسم کے عذاب اور دردناک قسم کی سزائیں آتے ہیں. ہمیں قرآن پاک نے یہ بھی بتایا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عزت والے اور معزز بن جائیں، ذلت سے ہم دور ہو جائیں، تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا بن کے تو دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں اللہ نے عزت کا واسطہ ہے. اللہ کا پیغمبر کسی بھی قوم میں مبعوث ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کس مقصد کے لیے صرف پیغمبر نہیں بھیجتا؟ کیا اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے اس کی نعتیں شاطیں پڑھیں، اس کی شان بیان کریں، بس اس کے تذکرے کریں، بس یہی کافی ہے. وما ارسلنا للرسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم تو رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں کہ اس کی بات مانی جائے، جیسا پیغمبر کہے وہ کیا جائے. اللہ کے پیغمبر کو اپنا پیشوا، رہبر، رہنما بنایا جائے. اللہ کے پیغمبر جیسی زندگی گزاری جائے، اس کو اسوہ حسنہ مانا جائے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں اور اس کی غلامی اختیار کریں. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی میں ہو اگر کافی کوئی ایمان مکمل. کیا ہم واقعی غلام ہیں اس کے سوائے نعروں کے، سوائے دعووں کے، سوائے جذباتی تقریروں کے، جذباتی باتوں کے؟ کیا ہمارا کردار یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں؟ سوائے دعووں کے کچھ نہیں ہمارے پاس. عملی طور پر ہم حضور سے واقعہ تک لا تعلق، نہ ہمارا بول چال حضور جیسا ہے، نہ ہم بڑے کی تکریم اور چھوٹے کے احترام میں، نہ ہماری آئینی زندگی، نہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، نہ ہمارا کاروبار، نہ ہماری سیاست، نہ ہماری تجارت. کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پہچان اور شعار بن جائے اس بات میں کہ یہ ہے وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے آپ کی مطیع اور فرما پڑتا ہے. صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، صحابہ کو اللہ نے عزت سے نوازا. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فلسطین میں جا رہے ہیں بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے. اپنے موزے اتار کے، پانی والی جگہ آئی ہے تو اس کو عبور کرنے کے لیے اپنے موزے، چمڑے کے جو جوتے ہوتے ہیں وہ اتار کے اپنے کندھوں پہ ڈال دیے. تو ساتھ جو سفید سالار تھے جو ان کو لینے کے لیے آگے سے آئے تھے، ریسیپشن کے لیے، استقبال کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ وہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ امیر المومنین مسلمانوں کا جس نے اپنے موزے اتار کے اپنے کندھے پر رکھے ہوئے، آپ ایسا نہ کریں مجھے پکڑا دیں. یہ آپ کی توقیر اور عزت کے خلاف ہے. کیا جواب دیا عمر بن خطاب نے؟ اور انہوں نے فرمایا ہمیں عزت اس وجہ سے ملی ہے، اور ہمیں اس وجہ سے لوگ سلام کرتے ہیں. بیت المقدس کی چابیاں ہمیں اس لیے پکڑا رہے ہیں کہ ہم موزے صرف پاؤں میں پہنتے ہیں، کندھے پر نہیں رکھتے. ہمارے لباس بڑے شاندار ہیں. نہیں، انا کلنا اذلۃ، اور ہم تو ذلیل ترین لوگ تھے. فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. ہم اسلام کو بناتے ہیں. اللہ کے رسول کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول جیسا بنے. اگر ہم اللہ کے رسول جیسا نہیں بنے تو یہ ہم دان ہے، دبا ہے اسلام پر. اگر ہم اپنے عمل سے ثابت نہیں کر رہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او یلقوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا.
محل استشہاد ہم صرف اپنا جو یہاں مقصود ہے وہ لیتے ہیں، باقی اس کی تفصیل میں بہت سے زاویے ہیں، بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے سزا بیان فرمائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ دو سبب، پھر ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں قتل کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ دیے جائیں، انہیں دیش سے نکالا دے دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ ہاں جی، پہلی بات، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اللہ فرماتے ہیں یہ سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی نہیں کر رہے؟ صرف ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جب سود کو حرام کیا نا، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، سود جو تمہارا باقی بچ چکا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود سے باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اعلان جنگ ہے سود اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے، اور ہم اجتماعی طور پر ہم سود کو نافذ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، اور کیا رہے ہیں کہ اگر ہم سود کو ختم کر دیں گے نا تو عالمی ادارے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے۔ عالمی ادارے ہمارے ملک میں کیا نہیں کریں گے؟ عقیدہ والا کیا؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ کتنے منافق لوگ ہیں، کتنا تضاد ہے۔ رازق ہم کسے سمجھتے ہیں؟ اللہ کو۔ رزق میں اضافہ اور کمی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ اور اللہ سے اعلان جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ رزق کے لیے۔ اگر عالمی ادارے یہاں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یہ تضاد نہیں؟ یا تو ہمیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ کے رازق اور داتا ہونے پر یقین نہیں ہے، جھوٹ نہ بولے، یا تم یقین نہیں ہے، ہم کہیں رازق ہیں گے، یہی سب کچھ ہے۔ اور اگر اللہ کو رازق مان دیں پھر اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیوں کرتے ہیں؟ اعلان سرکاری طور پر، سرکاری سرپرستی میں، سرکاری ادارے سودی نظام کو نافذ کیے ہوئے ہیں، اور ڈھونڈ کس نے؟ عزت کو، غلبے کو۔ کس قدر تضاد ہے ہمارے اندر، کس قدر منافقت ہے، اور اس پر ہم بات ایسا ہم بات کرنے چھوڑ دیں۔ مجھے ہمارے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ایک مسجد میں خطیب نے سود کی غربت پر خطبہ دیا، انتظامیہ نے جواب دے دیا، اور اہل الحدیث کی مسجد ہے، یعنی سود کی حرمت کو بیان کرنا۔ اور ہمارے ہاں تلاش ہو رہی ہے کہ سود کو کسی نہ کسی طریقے جائے، ہمارے ساتھ وہ بحث کرتے ہیں، لو جی ہونے کے لیے حرام چیز رہ گئی تھی، ہوتے حرام، جس وجہ سے اللہ سے اعلان جنگ ہوتا ہے اسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ حلال کر رہے ہیں، اور ڈھونڈ کس رہے ہیں؟ عزت کو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسوائی مقدر بنائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور ہم اعلان اللہ سے اعلان جنگ کر کے سمجھتے ہیں ہمیں رزق مل جائے گا، ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں غلبہ مل جائے گا۔ کس قدر دھوکے میں ہم، ہم کم از کم نام تو نہ لے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو رازق اور داتا مانتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اللہ کو بھی رازق مان رہے ہیں، داتا بھی مان رہے ہیں، اور یہ بھی تصور ہے اگر سود ختم کر دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور اب تک جو ہم اس وقت قرضوں میں دبے، 10 کھرب سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا؟ سود۔ پھر بھی ہم توبہ نہیں کر رہے اس سے، مزید سود پر قرض لے رہے ہیں، مزید سود پر قرض لے رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ہماری یہ باتیں کوئی ملکی طور پر فائدہ تو نہیں دے گی ہمیں، کم از کم ذہن سازی کے لیے، کم از کم انفرادی طور پر میں اور آپ کو اس سے بچے نا۔ انفرادی تبدیلی سے افراد کے ہاتھوں میں ہے قوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور ہم سب بچیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمارا معاشرے سے پاک کر دے۔ بہرحال اللہ سے اعلان جنگ، اور بھی باتیں یہاں پر ہو سکتی ہیں، ہم کس طرح اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر آگے بڑھتا۔ ہاں جی، دوسرا سبب اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا،
یہ دنیا میں رسوائی ان کا مقدر ہے جو زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خاص ہے، ایک ذرا عام بھی. ہم پر خاص مفہوم بھی لاگو ہوتا ہے اور عام بھی لاگو ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں خواہ وہ مذہبی معاشرہ ہو، اسلامی معاشرہ ہو، بڑے بڑے لکھنوں کا معاشرہ ہو، جو علاقہ ہو، تعلیمی ادارے ہوں، مدارس ہوں، مسجد ہو یا سکول ہو یا بازار ہو، کہیں بھی ہو، ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری عزت محفوظ ہے. میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہمارے معاشرے میں ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری عزت محفوظ ہے؟ فساد کسے کہتے ہیں؟ ہم تھوڑی سی قیمتی موبائل اٹھا کے اب باہر بازار میں چھوڑے، ابھی یہاں مسجد کی نماز ہے، باہر چھوڑے، صحن میں بھی بندہ اپنا موبائل چھوڑ کے اندر آ کے بیٹھ جائے، یہ آدھا گھنٹے کے درس سن لے، کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں ہے، تو یہ فساد نہیں؟ ہم مسجد میں آتے ہیں، اپنا جوتا اٹھا کے ہم اندر رکھتے ہیں ریکس وغیرہ میں، باہر کو نہیں رکھتے. اس لیے نہیں رکھتے کہ ہمارا جوتا کوئی اٹھا دے گا. نبی علیہ السلام کے دور میں خواتین مسجد میں آ کے نماز پڑھا کرتی تھی. آج ہم اپنی خواتین کو مسجد میں لا کے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اب تو ہم نے الگ بندوبست کر دیے، اس کے باوجود ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ہمارے معاشرے میں کیا چوریاں نہیں ہوتی، ڈاکے نہیں کرتے، لوگوں کی عزت کے پامال نہیں ہوتی؟ ہم نے تو عزت کا مفہوم بھی خاص بنایا ہوا نا، جو وہ خاص بھی لے لے. جہاں ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، اس معاشرے میں اس سے بڑا فساد کیا ہو؟ جہاں جج پیسے لے کر مظلوم کو ظالم بنا دے، ظالم کو بری کر دے، جہاں ایس ایچ او تھانے دار پیسے لے کر ایف آئی آر نہ کاٹے یا ایف آئی آر غلط کاٹ دے، جہاں مسلح پہ بیٹھنے والا مولوی اور مفتی پیسے لے کر غلط فتویٰ دے دے، جہاں ٹیچر پیسے لے کر غلط پڑھائے اور جس وقت پڑھانا اس وقت نہ پڑھائے اور بعد میں اپنا ذاتی کاروبار بنا لے، کوئی پروفیشن لے لے، کوئی پیشہ لے لے، جہاں کلریکل سٹاف میں سے ہر کلرک وہی سائن، وہی سگنیچر جس پر اسے تنخواہ ملتی ہے، اس پر وہ چائے پانی کے نام سے پیسے لے. ہمارا پیسہ محفوظ نہیں ہے تو وہ معاشرہ ہمارا امن والا ہے. یہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا میں نہیں آتے، جن کی وجہ سے ہماری جان، ہمارا مال اور ہماری عزت محفوظ نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ عزت کے متلاشی ہم کتنے جاہل لوگ ہیں، کھائی میں گر رہے ہیں اور بلندیوں کی تمنا ہے. جہاں ہم ملتان روڈ پر ہیں، ملتان کی طرف، اور پہنچنا کہاں ہے؟ لاہور. جہنم کے راستوں پر چلتے ہوئے تمنائیں اور آرزو ہے جنت میں جانے کی. ہم سے زیادہ جاہل آدمی کون؟ بے وقوف اور احمق. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. بات کو آگے بڑھائیں. اللہ رب العزت نے ایک اور سبق قرآن پاک میں بیان فرمایا، دنیا میں سزائیں، دنیا میں رسوائیاں. اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے معاشرے میں بے حیائیان ہو جائے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک قسم کی سزائیں ہیں اور آخرت میں بھی. ہاں جی، میں اور آپ ذرا دیکھیں ہم کتنا حصہ ڈال رہے ہیں اپنے معاشرے میں بے حیائی کو پھیلانے کے لیے. ہمارے یہاں کتنی محنت ہو رہی ہے، کتنی مثالیں. ایک بہت بڑی مثال، ہمارے ہاں کوئی دیندار شخص کا کاروبار ہے یا بے دین کا کاروبار ہے، وہ اپنے کاروبار کی ایڈورٹیزمنٹ، اشتہار بازی کے لیے کسی چینل کو پیسے دے دیتا ہے. چینل والے خواتین کو پیسے دے کر ان سے ایک اشتہار تیار کرواتے ہیں، اور ہماری خاتون، ہماری عزت، ہماری مسلمان کی بیٹی وہ چینل پہ آ کے بے حیا ہو کر عریانی اور فحاشی کا درس دیتے ہوئے ہماری اس چیز کی ایڈورٹیزمنٹ کرتی ہے اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی اشتہار بازی ہوتی ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے ہر سائن بورڈ پہ، خواہ وہ موٹر سائیکل کی، خواہ وہ کسی کریم وغیرہ کی، خواہ وہ ایسی چیز کی ایڈورٹیزمنٹ ہو جو خاتون نے استعمال بھی نہیں کرنی، مردوں کے استعمال کی چیز ہے، لیکن اس کی ایڈورٹیزمنٹ اور اس کی اشتہار بازی کون کر رہی ہے؟ خاتون.
ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی چیز ہے. بڑی محنت کی گئی ہے ہمارے معاشرے کو بے حیا بنانے کے لیے، ہمارے معاشرے سے حیا ختم کرنے کے لیے بڑا پیسہ لگایا گیا، انہوں نے بڑا پیسہ لگایا ہمارا ذہن بدلنے کے لیے. اور بلا شبہ افسوس سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج سے 30-40 سال پہلے جو بات کہنا بے حیائی ہوا کرتی تھی، آج بے حیائی نہیں ہے. میری بات پر یقین ہے؟ بزرگوں سے پوچھ رہے ہیں، سفید ریش لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، ان کی جوانی کے ایام میں ماحول کیسا ہوتا تھا اور آج کے دور میں ماحول کیسا ہے؟ یہ تبدیلی یکدم نہیں آئی، بڑی محنت کی ہے لوگوں نے، بڑے پاپڑ لگے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، اور ہم ان کے معامل بنے صرف مال کے لیے، صرف پیسے کے لیے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں فی الذین آمنوا، کہ مومنوں کے معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک قسم کی سزائیں اور عذاب ہے. بے حیائی پھیلاتے ہوئے ہم طلبگار ہیں عزت کے، ہم طلبگار ہیں غلبے کے، ہم چاہتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت نے جو وعدے دیے ہیں وہ وعدوں پہ وہ وعدے پورے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوتا، تضاد نہیں چلتا. اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع دینا شروع کر دو گے، واخذتم اذناب البقر، اور تم اپنے جانوروں کی، گایوں کی دمیں پکڑ دو گے، ورضیتم بالزرع، کھیتی باڑی میں خوش ہو جاؤ گے، وترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو گے، صلی اللہ علیکم الذلہ، اللہ تم پر رسوائی اور ذلت مسلط کر دے. خلاصہ نکالے گا تو اس حدیث میں 2 سبب بیان ہوئے. کتنے بیان ہوئے؟ 2. پہلا سبب کیا ہے؟ مادہ پرستی. دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بھلا دینا، پیسہ آئے بس. کاروبار جائز ہے ناجائز ہے؟ خیر ہے، بس پیسہ آئے، بس میری جیب بھر جائے، کس طرح بھی ناجائز منافع خوری کرے، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں، مصنوعی ذخیرہ اندوزیوں کے ذریعے مہنگائیاں کریں، لوگوں کو ہم پامال کریں، جس طرح مرضی ہو، بس پیسہ میری جیب میں آ جائے. یہی مقصود سب سے بڑا. مادہ پرستی، پیسہ پیسہ، بس نظر پیسہ ہی آئے. نبی علیہ السلام نے اس کے 2-3 مظاہر بیان فرمائے. پہلا مطلب بیعینہ. بیعینہ کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کسی سے ادھار کوئی چیز لے لیتا ہے، گاڑی لے لی بالفرض 10 لاکھ کی، ٹھیک ہے، اور بعد میں اسے کہتا ہے بھائی میں یہ 10 لاکھ کی جو ہے نا اس کو میں آگے بیچنا چاہتا ہوں، کوئی اور گاہک نہیں مل رہا، آپ مجھ سے خرید رہے ہیں، آپ مجھ سے جس سے گاڑی لی ہے نا اسی کو واپس کیا جا رہا ہے، آپ مجھ سے خرید رہے ہیں 8 لاکھ کی، ٹھیک ہے، 8 لاکھ کی آپ مجھ سے خرید رہے ہیں، میں آپ کو واپس کروں گا، یہ بیچ کے میں آپ کو مقررہ وقت پر 10 لاکھ واپس کروں گا. تھوڑی سی اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کم از کم آپ یہ سمجھ لیں کہ ناجائز قسم ہے بیعینہ، کاروبار کی تجارت کی ناجائز قسم ہے. مراد کیا تھی؟ ناجائز کاروبار کرنا شروع کر دیں گے اور پیسوں گایوں میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ اللہ کو بھول جائیں گے، کھیتی باڑی میں اتنے ماہر اور مگن ہو جائیں گے کہ اللہ کو بلا دیں گے. مقصود کیا ہے؟ مادہ پرستی. وترکتم الجہاد، جہاد کو چھوڑ دو. جہاد کیا ہوتا ہے؟ میں تو مجاہدین کے مرکز میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں کہاں تعریف بیان کروں. بہرحال اختصار کے ساتھ اعلان کلمت اللہ کے لیے جو بھی آپ کوشش کرتے ہیں اسے جہاد کہا جاتا ہے. آپ بولیں، آپ لکھیں، آپ تبلیغ کریں، دعوت کریں، جانیں قربان کریں، جو کچھ بھی کریں، مال خرچ کریں، یہ ہے جہاد. ہم کتنی کو کوشش کر رہے ہیں ابھی اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اسلام کو دنیا سے ناپید اور مٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہے شیطان، اور وہ ہر وقت مصروف ہے، ہر وقت. حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا شیطان کو نیند آتی ہے؟ شیطان سوتا ہے؟ فرمان لگے کاش شیطان کو نیند آتی، ہمیں بھی سکون ملتا، ہمیں بھی سکون ملتا. ہر وقت شیطان اس مشن میں لگا ہوا کسی نہ کسی طریقے اسلام کو ماننے والوں کو اس سے دور کیا جائے اور اپنے گروہ میں شامل کر کے اسے جہنم میں لے جایا جائے. ہر وقت شیطان اس کوشش میں، ہر وقت. اور ہم اس کے مقابلے میں کتنی کوشش کر رہے ہیں. یوں سمجھ لیں میدان جنگ میں آپ اترے ہوئے ہیں، دشمن اسلحہ سے لیس ہے اور لڑائی کر رہا ہے اور آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ نہیں.
لیکن تمنا کیا ہے؟ ہم غالب آ جائیں، ہم یہ جنگ جیت جائیں۔ کتنے بے وقوف ہیں! جس شیطان سے لڑائی ہے اس شیطان کے خلاف کوئی کوشش اور کاوش نہیں ہے، اور فتح اور جنگ اور اللہ کی مدد کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ وہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ اسلام کی سربلندی کے لیے زبان تک تو ہلائیں، جہاں آپ کو ضرورت پڑے اسلام کی دفاع کی وہاں دفاع تو کریں، جہاں آپ دیکھیں کہ اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہے وہاں ان کی زبان تو ٹوکیں، اور کچھ تو ہم کریں، تاکہ شیطان بھی ہو کہ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف میں لڑائی۔ اب تو شیطان کو شاید یہ بھی پتا نہ ہو کہ خلاف لڑائی کرنی ہے۔ ہم یہ بڑا مشن بھول چکے، مادہ پرستی اور جہاد کو چھوڑنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ وصف آ جائیں گے اللہ تم پر ذلت طاری فرما دے گا، اور یہ اس وقت تک ذلت ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف رجوع نہیں کرتے، جب تک تم ان چیزوں سے واپس نہیں آتے، مادہ پرستی کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش اور کاوش نہیں کرتے، اس وقت تک تم سے ذلت ختم نہیں ہو سکتی۔ اور آج ہم عزت کے متلاشی، آج ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں عزت دے دے، غلبہ دے دے اور یہ ذلت ختم کر دے، لیکن اپنے اندر یہ اوصاف بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ عزت والی زندگی عطا فرمائے، حقیقی مسلمان بنائے۔ اختصار کے ساتھ اگر میں حقیقی مسلمان بن جاؤں، ایک دن بھی جیوں گا عزت کے ساتھ جیوں گا۔ اگر میں حقیقی مسلمان بن جاؤں ذلت مجھ سے کوسوں دور چلی جائے۔ حقیقی مسلمان بن الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، ہو نہیں سکتا اسلام کو ماننے والے ذلیل ہو جائیں، اسلام کو ماننے والے مغلوب ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ہوتے ہیں، اگر یہ بعض اوقات ذلت اور رسوائی آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی اوصاف۔ آدھی بات جو میں پہلے شروع میں بات کر چکا ہوں، غیر مسلموں کو دنیا میں یہ عزت ہمیں نظر آ رہی ہے تو ان کو یہ عزت کیوں ملی ہوئی ہے؟ دنیا میں ان کا بڑا کیوں چلتا ہے؟ اس کے دو سبب ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات بھی بتائی۔ پہلی بات، اللہ اپنے نافرمانی، یہ بات پکی ہے، وہ اللہ رب العزت کے دین پر نہیں۔ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوسی ہیں، پارسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو بھی غیر مسلم ہے وہ اللہ کے دین پر نہیں ہے۔ پھر ان کو اتنی نوازشیں، اتنی عطائیں کیوں ہیں؟ دو سبب ہیں۔ پہلا سبب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، سورہ الاسراء ہے، بنی اسرائیل اس کا دوسرا رکوع ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جب کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے جو بڑے چودھری ہوتے ہیں، مالدار، ہم انہیں خوب نوازتے ہیں، ہماری نوازش کو بروئے کار لا کر وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، وہ کھل کر گمراہی اور فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے عذاب کے صحیح معنوں میں مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یہی مفہوم اللہ نے سورۃ الانعام میں 7ویں پارے میں بیان فرمایا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا تو ہم نے زمین کے سارے خزانوں کے دروازے ان پر کھول دیے، اتنا نوازا حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا، وہ خوش ہو گئے، انہوں نے کہا ہم تو کامیاب ہو گئے، دنیا میں ہماری حکومت بن گئی۔ مثالیں ہیں آپ کے پاس، فرعون کی مثال ہے، حامان کی مثال ہے، قارون کی مثال ہے، شداد کی مثال ہے، نمرود کی مثال ہے، اور یہ اسی سلسلے میں ہے۔ حتیٰ اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ جواب کیا ہے پہلا اللہ کی طرف سے؟ کیوں ان کو عزتیں مل رہی؟ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے، اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائے۔ یہ جو انہیں پیسہ مل رہا ہے، یہ ان کو سب کچھ مل رہا ہے، یہ صرف ڈھیل کے طور پر۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس دنیا کی کیا اوقات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کے ہاں یہ دنیا و ما فیہا کی وقعت حیثیت ایک مچھر مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ اللہ کے ہاں تو یہ دنیا حقیر ترین بے بکا چیز ہے، اللہ یہ دے کر کافروں کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور دوسرا جواب قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں 11ویں پارے میں دیا ہے، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار۔ اللہ فرماتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو مجھے نہیں مانتے، جن کا مطمع نظر صرف دنیا ہے،
اور دنیا کے لیے وہ کوششیں کاوشیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی اس محنت کا پورا پورا صلہ، پورا پورا بدلہ اس دنیا میں دیتے ہیں، اس میں ہم کمی نہیں کرتے، بالکل کوئی کمی نہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ میرے رب کا یہ اصول ہر ایک کے لیے ہے، آپ کوشش کریں، کاوش کریں، محنت کریں، اللہ آپ کی محنت کو رائے گاہ نہیں کرے، جس مقصد کے لیے چاہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ کا اصول ہے، وہ محنت کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، انہوں نے یہ ترقی کی ہے، اس کے پیچھے انہوں نے بڑا پیسہ خرچ کیا، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا دماغ لگایا، بڑی محنت کی، اللہ اس کا انہیں پورا پورا صلہ دے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ان کے عملوں کی پوری پوری جزا ہم دیں گے اور اس میں کمی نہیں کریں گے، لیکن أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، اللہ فرماتے ہیں آخرت میں ان کے لیے آپ کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ دھوکہ ہے، یہ یا تو ڈھیل ہے یا پھر ان کی یہ دنیاوی محنتوں کا اجر دنیا میں ہی ہے۔ مومنوں کو اللہ ان کے محنتوں، ان کی کاوشوں، ان کی نیکیوں کا اجر اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کو جو مال و دولت سے نوازا ہوا ہے نا، آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، ضرورت نہیں ان کی طرف دیکھنے کی۔ ہم نے آپ کو یہ قرآن دیا، ہم نے آپ کو یہ اسلام دی، یہ قرآن یہ اسلام بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ آخری ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، یہ جو اللہ نے قرآن دیا ہوا ہے ہمیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیا ہوا، یہ صرف پڑھنے کے لیے، دم درود کے لیے، ثواب کے لیے، یا صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھنے کے لیے، یا صرف نماز روزے کے لیے نہیں۔ یہ جو قرآن اور نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا، کوئی بھی علم نافع ایسا نہیں ہے جو اس میں موجود نہ ہو۔ موجودہ دور کے جدید سے جدید ریسرچر، جدید سے جدید سائنسدان جو ہے نا، وہ کوئی بھی لا اور قانون بنانے سے پہلے بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، مشاہدے کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، مفروضے قائم کرتے ہیں۔ جب کوئی تکا لگ جاتا ہے، جب کوئی ریسرچ نکل آتی ہے، تو تب جا کے وہ ایک لا اور ایک اصول بنتا ہے، انسانی تجربات اور مشاہدات سے جو حاصل ہونے والا علم، اس کی بات۔ اور یہ جو قرآن ہے اس کا ایک ایک حرف ایسا ہے لا ریب فیہ، اتھینٹک رول ہے، یہ لا کا مجموعہ ہے، یہ قوانین کا مجموعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان جو ہے، ہر فرمان بے شمار نافع علوم کا مجموعہ ہے۔ ہر صدا میری کوئی آئے اپنی صلاحیتوں کو، اپنا پیسہ ان پر ریسرچ کے لیے، تحقیق کے لیے صرف کریں، جدید ترین لیبارٹریاں بنائیں قرآن پر تحقیق کے لیے۔ ہم غیروں کے جھوٹوں پر لاکھوں خرچ کر کے اسے آگے بڑھنے کی تمنا نہیں کرتے ہیں، ہم تو باقی لوگ ہیں، اور کسی کے پیچھے چلنے سے بھی بندہ اسے آگے بڑھ سکتا ہے، مقابلہ کرے۔ اور آپ کے پاس اللہ رب العزت نے اتنا بڑا خزانہ دیا ہے، اللہ کے کلام پر مشتمل ہے، اتنا بڑا خزانہ۔ علماء جانتے ہیں، شیوخ کو بھی معلوم ہے، المعجم المفارس لالفاظ الاحادیث النبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی 10 ضخیم کتابوں کا ایک حوالہ جاتی مجموعہ ہے، المعجم المفارس۔ ایک معجم ہے، ایک لغت، ایک ڈکشنری ہے، جو طلباء ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، باقیوں کو تھوڑا سا مسائل الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ جیسے ہم اردو کی، انگلش کی ایک ڈکشنری تیار کرتے ہیں، اسی طرح احادیث کو تلاش کرنے کے لیے ایک حوالہ جاتی کتابیں ہوتی ہیں، ریفرنس بکس ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے المعجم المفارس، 3 جلدوں میں ہے، اور اس میں حدیث کی بڑی بڑی جس میں سیاستہ مسند احمد 30-40 ہزار حدیثوں کا مجموعہ، وہ ساری کے ساری ان سب کی حوالہ جاتی کتاب ہے۔ آپ کو کسی بھی حدیث کا ایک ٹکڑا یاد ہے تو آپ المعجم المفارس نکالیں، جس طرح آپ ڈکشنری میں لفظ دیکھتے ہیں وہ لفظ وہاں پہ نکالیں، صفحہ دیکھیں وہ لفظ کس کس حدیث میں ہے، اور 10 بڑی بڑی کتابوں میں سے کہاں کہاں موجود ہے، کس کس صفحے پر موجود ہے، کس کس جلد پر موجود ہے، پوری تفصیل مل جائے گی۔ اور یہ المعجم المفارس آج کی لکھی ہوئی، یہ کئی دہائیوں پہلے کی، یہ کمپیوٹر کے ایجاد سے پہلے کی کتاب ہے، کتنی محنت کی ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ عیسائی، کرسچن۔ اس نے اتنی محنت کیوں کی ہے؟ ہمارے لیے کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے۔ اس نے یہ محنت کی ہے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے۔ ہمارے یہ خزانے وہ لے کر گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ انہوں نے کیا۔
اس خزانے کے سب سے بڑے ناقدر لوگ ہم ہیں. یہ مدارس ان کو تو ہم دیتے ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں. ان کے پاس تو چندہ ہی سالانہ اتنا خرچ ہوتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنخواہیں پوری ہوتی ہیں، مگر نہیں ان کے پاس کہاں پیسہ ہے کہ جدید ترین لیبارٹریاں بنائے اور ان پر ریسرچ کریں. یہ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے، صاحب اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے. اسلام کو سنجیدگی سے لیں، سیریس لیں، بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس. اللہ ہمیں اس قدر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين